سے کہتے ہیں جی مثبت چلو نفی نہیں، کسی کو برا نہ کہو، یہ غلط بات ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے نفی ہے، لا الہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ لا سے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم پہلے نفی کرتے ہیں، الا اللہ بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ معبود ہے، وہ بعد میں کہتے ہیں۔ پہلے نفی کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کسی مسلک کے ساتھ ہوتے ہیں، جب مسلک چھوڑتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، حالانکہ اٹھنا بیٹھنا محبت لین دین انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ شرعی طور پر جس برے مسلک کو چھوڑا جائے تو اس برے مسلک سے بالکل تعلق ختم کر دیا جائے۔ جب تعلق ختم ہوگا دوسرے سے چلو گے، اس کو برا کہو گے۔ جو مرزائی مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے مرزے پہ لعنت بھجوائی جاتی ہے۔ اگر وہ لعنت نہیں بھیجتا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ تو پہلے ایسے دجال کذاب پہ انسان اپنے بچوں کو بھی سکھائے، مرزا قادیانی دجال کذاب، جتنے دجال کذاب آئے یا اللہ تیری ان پہ لعنت بے شمار۔ یہ نفی کرنا، لعنت برسانا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کافر کو برا نہیں کہتا، دجال کذاب کو برا نہیں کہتا، تو اس کے ایمان میں شک ہے۔ جب کسی پر انگلی اٹھا دی جائے کہ یہ بندہ مرزائی ہوگا تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کرے اور جو الزام لگا اس کی نفی کرے۔ نفی تب ہوگی جب لعنت بھیجے گا۔ مشہور شاعر ہیں سید سلمان گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا چند ماہ پہلے کہ وہ کہتے ہیں کئی جگہ میں نے آزمایا، بہت مجرب عمل ہے کہ جو بندہ مرزا قادیانی دجال کذاب پہ لعنت بے شمار، مرزا قادیانی دجال کذاب، جتنے دجال کذاب آئے سب پہ لعنت بے شمار کسی مقصد کے لیے پڑھو، اللہ وہ مقصد پورا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کئی جگہ، ایک ان کا بھائی سرکاری نوکر تھا، وہاں عمرے کی قرآن اندازی تھی تو انہوں نے بھائی کو بتایا، بھائی نے مذاق سمجھا۔ جب 3 دن رہ گئے تو بھائی نے کہا بھائی میں نے آپ کو وظیفے کا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تجھے میں نے بتایا تو تھا کہ ایسے لعنت بھیج۔ اس نے کہا میں نے سمجھا آپ مذاق کر رہے ہو۔ اس نے کہا مذاق نہیں، یہ وظیفہ ہے۔ میاں بیوی دونوں نے مل کر وظیفہ کیا، قرآن اندازی میں خاوند کا نام نکل آیا۔ بیوی نے خاوند کی مدد کی کہ وہ بھی ساتھ وظیفہ پڑھتی تھی کہ میرے خاوند کا نام نکل آئے، تو اللہ نے بھائیوں کے ذہن میں بات ڈالی، انہوں نے بیوی بہن کا خرچہ برداشت کیا، دونوں کو عمرے پہ بھیج دیا۔ یہ لعنت بھیجنے کی وجہ سے اللہ نے دونوں کو عمرے کی۔ کہتے ہیں ایک جگہ محفل نعت تھی، انہوں نے یہ وظیفہ بیان کیا تو وہاں قرآن اندازی ہوتی تھی۔ محفل نعت میں بعض جگہ عمرے کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا عمرے کا ٹکٹ نکلا، وہ میرے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جب قرآن اندازی ہو رہی تھی کوئی کیا پڑھ رہا تھا، کوئی کیا پڑھ رہا تھا، ابھی آپ نے وظیفہ بتلایا تھا کہ ایسے لعنت بھیجو، تو میں لعنت بھیج رہا تھا تو اللہ نے میرا ہی نام نکال دیا۔ اور اسی طرح مولانا اللہ وسایہ صاحب اور دیگر بعض بزرگوں نے مجرب عمل بتلایا ہے کہ کسی بندے کا کام نہ ہوتا ہو تو مرزا قادیانی کی تصویر پر جو روزانہ جوتے مارے، جس مقصد کے لیے مارے گا اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بچوں کی نہیں ہو رہی، یا بعض نوجوان خود اپنا کہتے ہیں کہ یار شادی نہیں ہو رہی، یہ مجرب عمل ہے۔ قادیانی کی تصویر نکالو، روزانہ اس کو 21 جوتے مارو، مار کے تجربہ کر کے دیکھو، 1 مہینے میں 40 دن میں شادی نہ ہوئی تو بات کرنا۔ جس مقصد کے لیے مارو گے اللہ وہ مقصد پورا کرے گا۔ یہ اللہ نے اثر رکھا ہے، یہ نبی کی محبت میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، عشق پر، نبوت پر ڈاکہ ڈالنا چاہا، ہم اسے جوتے ماریں گے، جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، دجال اور کذاب کہیں گے۔ تو ختم نبوت کا اقرار یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو ختم نبوت کے دجال اور کذاب ہیں ان پہ لعنت بھیجنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔